اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت؟ بولو بھائی. آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کو ہی نہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، بہت ساری، 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً، اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی، جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے، وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا، میرا مذاق اڑایا، اہل بیت کا دشمن، اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں، تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے، شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے، ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی، وہ شیعہ مانے گا کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات، اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت؟ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند سے تعلق ہے ان کا، ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 نکاح تھے. کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ ان کے تو اپنے نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں، وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی، میں نے تیسری شادی کیوں کی، تیسری کے بعد رک گیا، میرے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ چوتھی دے دیں. بھائی آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے، یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے، آپ اس کو کلپ اور تھمب نیل پہ بناتے ہیں. جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ عنہما و علیہم السلام، ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے، اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں، آپ ایک جھوٹ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن پہ یہ جھوٹ باندھوایا جس نے، کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. تو یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا کہنا، جہالت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا قصور نہیں، ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھی تو انہوں نے بھی اس قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھی کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے، مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے، پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کو ہی نہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے، وہ کہہ رہا ہے 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا، اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا، بریلوی علماء کے بارے میں کر دے، اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے، وہ کہیں گے یار کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. تو کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے، ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے، انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی، جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے، آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں، باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا، اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا، اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے، المتوفى 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں، لفظ دمشق اے مولویاں سے. تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے.
تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو، حسن دے بیاہ تے بیان کیتے جے نا، تو نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے. ہو گئے نہیں روایتی جعلی تو بیان کو کر دو. یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ بچائے میں. تو ہم تو دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں.